بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو اندر نیو ولاگ۔ آج جی کیا حال چال ہے جی آج سب کا؟ آج جی ہم نے چھوٹے چھوٹے بچوں کے کپڑوں سے اپنا ولاگ سٹارٹ کیا ہے۔ سب سے اچھا مارکیٹ میں جائیں نا تو تقریباً سب سے مہنگے کپڑے جو ہے نا بچوں کے ہوتے ہیں، اور گھر میں ہم سلائی کرنے بیٹھ جائیں تو سب تو سستے کپڑے بچے والے سلائی کرے دیں۔ مطلب کہ لوگ کہتے ہیں چھوٹے سے تو ہیں، اس پہ اتنا کون سا ٹائم لگے گا؟ بھائی ٹائم اس پہ ڈیزائننگ ہوتی ہے، پھر اس پہ ٹائم زیادہ لگتا ہے، پر نہ جی انہوں نے کون سمجھائے۔ اور اتنے سے کپڑے آپ لینے چلے جاؤ نا تو وہی سوٹ 6,000 کا بچوں کا ہے، اور وہی سوٹ جو ہے نا آپ بڑے بندے کا لے لو، 6 سے کم تو ہے ہی۔ اچھا جو سوٹ ہے وہ 6، 7، 6، 5، اور جو ہے اس سے سستے جو ہیں وہ گھٹیا ہوتے ہیں، مطلب ان کی کوالٹی صحیح نہیں ہوتی۔ تو اس لیے نا ہمیں بھی اسٹچنگ جو ہے نا کپڑے سینے والی امائیاں اور آنٹیاں اور بھیناں انہوں نے بھی سلائی زیادہ دیا کرو، سمجھ آئیے۔ یہ پیغام ہے میرا ان لوگوں کے لیے جو بچوں کے سوٹوں کی سلائی بالکل تھوڑی دیتے ہیں۔ کوئی نہ کوئی تو میرا ویڈیو دیکھ ہی لے گا نا جو بچوں کے کپڑے سلاتا ہے۔ خیر بندہ نا، میں ایسا ہے نا بندہ کہ بندہ وہ نہیں کر سکتا، گلا نہیں کر سکتا اور کہہ نہیں سکتا کہ بھائی تھوڑی دیتی ہے۔ بندہ کہتا ہے کہ آپ کہہ رہے کہ بندہ بولے چلو چھوڑو۔ خیر جی چلیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک بچی کا سوٹ ہے تو یہ ساتھ ساتھ دیکھیں۔ آج نا میں بہت ہی زیادہ سائڈ تھی، 3-4 بچیوں کی۔ میں ایک تو اپنے گھر کی ٹینشنیں ختم نہیں ہوتی، مطلب کہ روز ٹینشنیں ہوتی ہیں، حاجات ہوتی ہیں، بندہ کیا کرے۔ تو 1-2-3 لڑکیوں کی میں نے نا کہانی سنی۔ آپ بھی کہیں کہ کڈی ویلی کہانی سنی یار، جب کسی کی ایسی ویڈیو سامنے آتی ہے نا جو کہ مطلب کہ لڑکی کے متعلق ہوتی ہے، بیٹی کے متعلق ہوتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ میری کہانی بڑی مطلب ہے سچی تھی یار، اسٹرانگ بچیاں ہوتی ہیں، لیکن زمانہ اتنا خود غرض ہو گیا، لوگ اتنے خود غرض ہو گئے ہیں کہ بچیوں کے جذبات سے کھیل کے اور پھر انہیں ٹھڈا مار کے نکال دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، وہ بھی کسی کی بیٹیاں ہیں۔ ایک تو میں سنیا سی پھپھو نے کیتا، ویسے خالہ نے بھی ایک دا کیتے، ایک دن پھپھو نے برا حال کیتا، اپنے بیٹے دی شادی کرا لی۔ تو میں کہہ رہی ہوں کس طرف جا رہے ہیں؟ وہ اپنا مارے تے چھاویں سٹے تے پرایا مارے تے دھپے سٹے، تے جی اپنا سی تے مارے ہی کیوں ہیں؟ مارے ہی نہ اپنا سی تے مجھے مارنا ہی ہے تو پھر اپنا قدم مار کے بندے کو کیا پتہ چلتا ہے کہ اپنے نے مارا تو چھاویں سٹ دیا؟ بھائی بغیر ہی نکلا پھر اپنا۔ عجیب کہاوت ہے بھائی، بیٹیوں کے رشتے دیتے ہوئے نا اکثر یہ والی کہاوت بولی جاتی ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو آج میں بہت زیادہ سیڈ تھی، اور میں نے جب وہ بچیوں کی سٹوری سنی تو میں نے کہا کہ میرا جو وہ پوائنٹ آف ویو تھا نا کہ نئی بچیاں سسرال میں ایڈجسٹ کر سکتی ہیں، یہ ہے وہ ہے، اور بیچ میں جو ہے نا صبر شکر سے وقت، لیکن جو بچیاں مجبور ہیں، جو بیٹھ کے بیچ میں مطلب کہ وہ سب کچھ برداشت بھی کر رہی ہیں، پھر ان کے ساتھ ایسے سلوک جو ہو رہے ہیں نا، تو میں کہتی ہوں اللہ ہی ان ساسوں کو جو ہے نا ان کا بیڑا تر نہ کرے، غرق کر دے، کیونکہ ان ایسیوں کو تو ہدایت آتی نہیں ہے۔ تو وہ جو لڑکیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان کے نصیب آگے اچھے کرے اور اللہ صبر دے۔ بس بیٹیوں کے نصیبوں سے ڈر لگتا ہے، بیٹیاں بہت خوبصورت ہوتی ہیں، بہت احساس والی ہوتی ہیں۔ تو آج یہ کھانے کے بجائے نا ہم نے بنائی تھی سیوئیاں، اور وہ بھی دودھ والی۔ ایک تو بھوک نہیں لگ رہی تھی، میدا کچھ ڈسٹرب تھا، تو ان کے بابا نے کہا کہ آج تسی دینے دے ٹائم نا اے ہی کھا لو۔ تو میں نے یہ کپڑے صبح کے ٹائم سلائی کیے تھے، یہ جی جامعہ کی باجی کے تھے، ان کی بچی کے تھے، تو میں نے اس کو بھجوا دیا، اور یہ جو ہے نا سیویاں بنانے کی تیاری کی، اور ساتھ میں نے کہا کہ آج میں 4 باتیں یہ بھی سناؤں گی۔ اچھا لوگوں کو میں نے اکثر دیکھا ہے ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ اور برکت دے، وہ کہہ رہی ہوتی ہیں ایسے گروسری کی تو ہم نے یہ پڑھ کے پھونکا۔ اب جن کی جیسے ہم لوگ مطلب کہ میرے ہسبینڈ تو جاب ان کی پرمننٹ جاب تو نہیں ہے، وہ جو ہے نا ہمارا روز کا جو آتا ہے نا، مطلب روز کا ہی آتا ہے، پاؤ کے حساب سے بھی آ جائے کبھی، کس مطلب جیسے کوئی دہاڑی دار ہوتا ہے نا اس طرح سے، مطلب کہ ہمارے گھر کے راشن وغیرہ آتا ہے۔ تو راشن کو جو ہے نا استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ، لیکن ایک بات ہے میں نے مطلب جو آبزرو کیا ہے کہ جو اکٹھا راشن ہوتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، جو ہم تھوڑا تھوڑا کر کے منگاتے ہیں نا برکت پھر اس میں بھی ہوگی اگر آپ لوگ سورت کوثر 7 دفعہ پڑھ کے پھونکیں گے نا، لیکن وہ نا جلدی ختم ہو جاتا ہے۔ مطلب کہ ظاہری بات ہے آپ 2 دن کا کتنا چلے گا، ایک آئل کا پیکٹ کتنے دن چلے گا؟ 5 بچے ہوں، مطلب 7-8 بندے ہوں، تو کھانا بھی، پراٹھے بھی، پھر یہ وہ، تو لٹرم پٹرم، پھر اس کے لحاظ سے نا تو وہ جلدی ختم ہو جاتا ہے، تو پھر ہمیں یہ لگتا ہے کہ برکت نہیں ہے۔ برکت ہوتی ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مطلب اس قابل بھی رکھا ہوا ہے، نہیں تو لوگ بہت مجبور ہیں، بہت پریشان ہیں۔ تو 1 سال سے زیادہ ہو گیا جو میرے ہسبینڈ کی جاب ہے نا وہ چلی گئی ہے، تو لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر بھی بہت آسانی سے پورا کر رہا ہے، اور یہ سب جو ہے نا اللہ کے کلام پاک کی برکتیں ہیں۔ ادروائز بندہ کہے نا کہ کچھ کرے تو اور برکت ہو نہ توبہ کر دو، مطلب کہ کچھ پڑھے شڑے نہ اور ایویں ہی برکت ہو، ایسے کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نام میں، اللہ کے کلام میں بہت زیادہ برکتیں، اور آپ بھی پڑھا کریں۔ اور اپنا جب راشن لے کے آتے ہیں تو راشن کے اوپر جو ہے نا آپ نے سورت کوثر 7 دفعہ پڑھ کے پھونکنی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ایسا کرم کرے گا کہ آپ کی جو ہے نا راشن 1.5 ماہ چل جائے گا۔ اب ہمارا سلنڈر تو ہم تھوڑا پاؤ نہیں لا سکتے نا، تو سلنڈر کا ہم نے کیا، ہم سلنڈر ایک لیتے ہیں نا، تو وہ جو ہے ہمارا ماشاءاللہ سے کتنا ٹائم، مہینہ 1.5 گزر جاتا ہے ایک سلنڈر سے ماشاءاللہ۔ 3 ٹائم کھانا وغیرہ، پھر پراٹھے، چائے، پانی، انڈا، یہ وہ ہر چیز سلنڈر پہ ہوتی ہے، لیکن اس کے اوپر یہی پڑھ کے پھونکتی ہوں میں سورت کوثر جو ہے نا۔ بس ہمارے گھر میں جو ایک پراپر چیز جو اکٹھی مقدار میں آتی ہے وہ ہے سلنڈر یعنی گیس، تو باقی جو ہے نا ہمارا روز کا سسٹم ہوتا ہے، اور پھر کوئی نہ کوئی چیز ختم ہوئی ہوتی ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے وہ جو پوری کر رہا ہے۔ میرے چینل کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب کر دیں۔
اور جی آپ لوگ لائک شیئر سبسکرائب کریں گے تو پھر ہی کچھ ہماری بھی ارننگ شروع ہوگی. ابھی بہت زیادہ مشکل ہوئی تھی لیکن اللہ کا شکر ہے کہ چلیں اللہ پاک نے جو اس گرمی کے موسم میں بھی جو مطلب کہ دیہڑیاں شہریاں لگ رہی ہیں. جاب جی اس لیے چلی گئی ہمارے شوہر کی, ہمارے ہسبینڈ جی کی, اللہ انہیں زندگی دے کہ وہ جہاں کام کر رہے تھے سپروائزر تھے نا, تو ماشاء اللہ سے بہت اچھا کام تھا. پھر انہوں نے اپنے بہنوئی کو وہ کام سکھایا, مطلب کہ انہوں نے پہلے یہ نہیں بتایا کہ ہم آپ سے کام اس لیے لے رہے تھے, اور اتنے اچھے طریقے سے انہوں نے پورا ایریا, وہ 3 شاپس تھیں ان کی, پورا ایریا جو پوری شاپ جو تھی انہوں نے مینٹین کیا. پھر ان کے سارے بجلی کے کام کیے, تاریں ایسے پھیلی ہوئی تھیں عجیب طریقے سے, تو وہ ساری سمیٹی. اور پھر بھی مطلب کہ جب ان کے بہنوئی کو کام سمجھ آ گیا کہ سپروائزنگ کیسے کرنی ہے, تو پھر انہوں نے میرے ہسبینڈ کو کہہ دیا جی آپ اللہ حافظ کر لیں, ہمارا بندہ تیار ہو گیا. یعنی انہوں نے اپنے بہنوئی کو جاب پہ ہائر کر لیا. تو یہ جو 2 نمبریاں ہوتی ہیں نا, ایسے نہیں کرنی چاہیے. ایک بندے کو آپ لوگ جاب پہ دے رہے, مطلب جاب دے رہے ہو, اس سے کام لے رہے ہو, پھر اتنا زیادہ کام لے رہے ہو, تو پھر آپ لوگ اس سے ناانصافی کیوں کر رہے ہو. مطلب کہ آپ نے اپنا دوسرا بندہ تیار کروانے کا تو پہلے نہیں بتایا نا, مطلب کہ آپ نے کہا ہی نہیں کہ آپ ہم لوگ نے اپنا بندہ اور رکھنا ہے. یعنی انہوں نے اپنے بہنوئی کو رکھنا تھا. آنرس جو تھے نا, 3 شاپس کے آنر جو تھے, انہوں نے اپنی بہنوئی کو رکھنا تھا, اور میرے ہسبینڈ کو بتایا ہی نہیں تھا. یہ دن رات لگاتار دل لگا کے کام کر رہے تھے. تو پھر ایک دن اچانک انہوں نے کہا, ان کے بہنوئی نے بتایا کہ مجھے جب پاجی ہونے سے میرے کام آ گیا سمجھ, مطلب کہ کیسے سپرویژن کرنی ہے, مطلب 3 شاپس کی کیسے لے کے چلنا ہے, کیسے ان کے بابا سارا کچھ مینٹین کرتے تھے, ساری ان کی بجلی کا کام بھی سارا کرتے تھے. یہ ان کی ایک خصوصیت یہ بہت اچھی ہے کہ یہ جو بھی کام کرتے ہیں نا دل سے کرتے ہیں, مطلب بڑی محنت کے ساتھ, بڑے لگاؤ کے ساتھ, اور ان کا کام بڑا نفیس طریقے والا ہوتا ہے. مجھے اپنے ہسبینڈ کی یہ عادت بہت اچھی لگتی ہے ماشاء اللہ سے. یہ کچھ بھی کام کریں گے نا, اس کو یہ نہیں کریں گے, میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا کہ کام کرتے ہوئے بھی دیکھا کہ وہ نہ کہتے ہیں بس ہونا ختم کرو تو ایتھے ہی مکاؤ, وائنڈ اپ کرو, سارا کام ہو گیا. بیچ میں ہی خرابیاں بھی ہونا تو وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے ہو گیا چھڈو کرو. میرے ہسبینڈ کسی کا کام تھا تو ان کو نا 3 دن لگاتار رات کو جاگتے رہے, وہی کام تو ان کی کوئی چیز تھی وہ صحیح کر رہے تھے نا, تو 3 دن لگاتار ماشاء اللہ نے انہوں نے اتنے اچھے طریقے سے وہ اس کو سیٹ کر کے صحیح کر کے ان کو دی. پھر انہوں نے آخیا جی ہن ساڈا کام تسی